ایک کالر موجود ہے جی لاہور سے سمن غالباً. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہو آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میری شادی 6 ماہ پہلے میرے پیرنٹس نے زبردستی کروائی تھی اور میں اپنے جو میرے ہسبینڈ ہیں نہ میں ان کے ساتھ فزیکلی خوش ہوں، نہ میں ان کے ساتھ فائنینشلی خوش ہوں، نہ ایموشنلی مجھے ان کی کسی بھی طرح کی سپورٹ حاصل ہے. میں نے اپنے گھر والوں سے بات بھی کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے، خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے اور جو بھی ہمارے یہاں روایتی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر مجھے یہ بتائیں آپ کہ شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ کیا میں ایسے بندے کے ساتھ میں خوش ہی نہیں ہوں، اس کے ساتھ مجھے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، کیا میں اس کے ساتھ کھلا لے سکتی ہوں؟ اور اگر میں لے بھی لوں تو میرے گھر والے تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. جو آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے بہن؟ میری شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ ٹھیک ہے آپ کا سوال جو ہے شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا اگر جواب جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شریعت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اس میں بڑی آسانی اور وسعت ہے. بغیر کسی کی مرضی کے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عورت اجازت نہ دے. اور بعد ازاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جیسے یہ بہن بتا رہی ہیں کہ ان کے شوہر کے ساتھ نہیں بنتی یا کسی بھی معاملے میں، تو اسلام نے اس کو خلا کا حق دیا ہے اور یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو وہ جب چاہے وہ جا کے عدالت کے تھرو یا یونین کونسل کے تھرو وہ خلا کا حق دائر کر سکتی ہیں اور وہ ان سے خلا لے سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے گا. یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی عورت یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے ساتھ رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا بغیر مرضی کے نکاح ہو جاتا ہے؟ آپ کے والدین چاہیں کہ آپ کا یہاں پہ نکاح پڑھانا ہے اور اس میں اس بچہ یا بچی کی مرضی شامل نہ ہو، اگر کنسیڈر تو نیت کی جاتی ہے. جو اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے لیکن جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق کہ جو عورت عاقل ہے بالغ ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. یعنی ولی کی اجازت کے بغیر بھی، جو اس کا ولی ہے اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر لڑکی یہ چاہے کہ وہ عاقل اور بالغ اور سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اپنا یعنی اس فقہ کے مطابق جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے. اور اگر وہ منع کر دے تو جیسے اب بارات آتی ہے تو کیوں پوچھا جاتا ہے لڑکی سے؟ پہلے اجازت لڑکی سے پوچھی جاتی ہے تبھی نکاح ہوتا ہے. اگر لڑکی اجازت نہیں دے گی اس کو حق مہر بتایا جاتا ہے، اس کو ساری شرائط بتائی جاتی ہیں، اگر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے تبھی جو ہے نکاح ہو سکتا ہے. اگر عورت انکار کر دے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. اور جو ہمارے اپنا فی زمانہ جو چلتا ہے جو لیکن اس میں تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے نکاح کر لیا، ٹائم ہو گیا لیکن میرا دل راضی نہیں ہے، تو اس پر کیا ہے؟ کیا وجہ آپ لگتی ہے مجھے؟ آپ بتائیں کہ کیا یہ خاتون ذہنی طور پہ تیار نہیں تھیں اور اس وجہ سے انہیں ایکسیپٹ نہیں کر پائیں؟ انہوں نے 2-3 بتایا کہ ایک تو بتا رہی ہیں کہ میں فائنینشلی بھی خوش نہیں ہوں، میں فزیکلی بھی خوش نہیں ہوں اور میں ایموشنلی بھی خوش نہیں ہوں. دیکھیں یہ بات شادی سے پہلے بالکل طے ہے کہ جہاں پہ ولی کی اجازت ضروری ہے، ہمارے ہاں قرآن کتاب و سنت سے ولی کی اجازت بھی لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ہے اور میں راضی نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نکاح ختم کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن اب جس سچویشن میں یہ ہیں یعنی 6 ماہ شادی کو ہو گئے ہیں، میرا ان کو ایک مشورہ ہے. دیکھیں اگر کوئی شرعی اور کوئی دوسرا معاملہ عارضہ نہیں ہے، آپ کے والدین نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے اور ماں باپ کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. ہاں آپ نکاح ہونے سے پہلے شور کریں، آپ اپنے گھر میں چچا ماما کسی کو بلائیں، بٹھائیں، کسی سالس کو اپنی بات بتا دیں. لیکن جب ایک نکاح ہو گیا ہے تو بعض دفعہ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو مادیت پرستی ہے نا، جو پیسے کی چمک دمک ہے، اور جو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ قناعت مطلب 2 وقت کی روٹی بھی اگر مل جائے تو اس پر گزارا کریں. یہ ایک لمبا سفر ہے، مطلب کہ اگر وہ ابھی سے مطلب کہ ایک جوتا جو پاؤں پہ لگ رہا ہے آپ اس کے ساتھ بہت لمبا سفر نہیں کر پائیں گے. کریں گے تو پھر آپ کا پاؤں زخمی ہو جائے گا. کوشش کی بات ہے کہ وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں بچی نے گھر بسانے کی. پرابلم بات کی ہے نا کہ فزیکلی بھی میں خوش نہیں ہوں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس نے ادباً یہ بات کی اور یہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک مثال آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت پیش ہوئی ہے، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر سے سیٹسفائی نہیں ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فوراً اس کو کہا کہ آپ کا اپنا نکاح فسخ کرواتا ہوں، خلا لے لیتے ہیں.
تو عورت کے پاس ہمیشہ, لیکن ہمارے ہاں جو بات مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا وہ ایک الگ بات ہے کہ جی مجھے اس کی شکل ہی پسند نہیں, اور آپ نے دیکھیں عدالتوں میں جا کے عورت یہی بیان دیتی کہ مجھے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ جب دلائل چلتے ہیں دونوں طرف سے, جب باتیں ہوتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی لڑکی کہتی ہے میں نے شکل ہی پسند نہیں, من کا ہو تو پھر شکل بھی بھلی لگتی ہے نا. تو یہ ایک بات جو مفتی صاحب سے اشارہ کر رہے ہیں, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر فزیکلی کوئی معاملات خراب ہے, کیونکہ شادی اور نکاح کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو فزیکل ضروریات ہیں وہ اگر وہ تو نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں آپ کو اب ہم سرا اس طرح بتا نہیں سکتے, بڑے ایک حیا کے طریقے سے اس عورت نے سوال کیا اور بڑے باحیا طریقے سے آقا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور فوراً جو ہے. اور پھر آپ کے سامنے ایک اور مثال ملتی ہے, اگر آپ کا دونوں میں ڈسپیوٹ ہو, ہمارے سامنے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے ہماری, تو وہ ان کا نکاح ہوا اور ان کی دونوں کی آپس میں ڈسپیوٹ ہوا, وہ دونوں نہیں, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا, حکم دیا, اپنا مشورہ دیا کہ اپنا زید تم طلاق مت دو. تو آپ نے یہ آگے سے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو جیسے ماں باپ کا حکم مانا جاتا ہے, آقا علیہ السلام کا حکم سر آنکھوں پہ آپ فرماتے ہیں میں نبھاتا رہتا ہوں, لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں مشورہ دے رہا ہوں تو ان کا یا رسول اللہ ہماری آپس میں جو ہے نا وہ نہیں بن پا رہی, تو پھر ان کے ساتھ طلاق ہوگی. پھر وہی حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا, تو وہ ام المومنین بن گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دونوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو, کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو, کوئی ناچاکی ہو, لیکن وہ ریزن جو ہے نا ویلڈ ریزن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے.